پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 3، آغاز سورۃ القلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ نون حروف مقطعات، یہ وہ حروف جن کے معنی بیان نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید میں آیات 3 قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی آیات وہ ہیں جن کو محکمات کہا گیا۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے الفاظ کے معنی بھی معلوم ہیں اور ان کا مفہوم بھی معلوم ہے۔ معلوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو اس کا مفہوم معلوم ہوا۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے الفاظ کے معنی معلوم ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ بات معلوم نہیں۔ محکمات کو ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا وہ لازم ہے۔ متشابہات کے بارے میں ایمان ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل کردہ ہے اور مفہوم واضح نہیں تو لہٰذا اس پہ عمل تو نہیں ہوگا لیکن اس پہ ایمان ضروری۔ تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم حامیم طٰہٰ یاسین، یہ آیات وہ ہیں کہ جو حروف پر مشتمل ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں یہ بھی معلوم نہیں اور اس کے قریت کی ضرورت بھی نہیں، بس اتنا ایمان کافی ہے کہ یہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں آیات اور یہ قرآن کی آیات ہے، تو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا گیا۔ تو یہ نون یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطع کہتے ہیں کٹا ہوا، تو علیحدہ علیحدہ جو حرف بیان کیا جائے اس کو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے جس چیز کو لکھ رہے ہیں اس کی قسم۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں جو اللہ قسم اٹھاتا ہے تو یہ قسم متوجہ کرنے کے لیے تو قلم کی طرف توجہ کرو اور جو چیز لکھنے والے لکھ رہے ہیں ان کی طرف دیکھو۔ قلم کی اہمیت کیا ہے؟ قلم دو ہیں۔ ایک قلم ہے جو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا فرمانے لگے اس سے پہلے اللہ نے یہ قلم پیدا فرمایا اور اس قلم کو حکم دیا، اور یہ کب فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے، فرشتوں کی تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد، جنات کی تخلیق فرشتوں کی تخلیق کے بعد، جانوروں کی تخلیق
جنات کی تخلیق کے بعد اور انسان کی تخلیق جانوروں کی تخلیق کے بعد، تو انسانوں کی تخلیق اس سے پہلے، جانوروں کی تخلیق اس سے پہلے، جنات کی تخلیق اس سے پہلے، فرشتوں کی تخلیق اس سے پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور کہا کہ تم لوح محفوظ پہ لکھو۔ تو قلم نے آگے کے جتنے حالات پیش آنے والے تھے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں اس کو تحریر کر دیا۔ اب یہ جو قلم ہے، اس قلم نے آگے کے سارے واقعات لکھے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے گا اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ اشرف المخلوقات ہوگی، اور اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو قلم یہ بات پہلے لکھ چکا، اب نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے جتنا چاہیں زور لگا لیں، حضرت کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ ان کے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ یہ حضرت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور حضرت کی عظمت میں معمولی کمی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ خالق کائنات کا انتخاب ہے۔ آگے نبی السلام کے بارے میں جو توہین پر مشتمل لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے قلم کے حوالے سے۔ تو ایک بات تھی کہ وہ قلم جس نے ساری مخلوقات کے بارے میں غیب کی خبریں ساری لکھ دیں لوح محفوظ پہ، اس قلم سے نبی علیہ السلام کی عظمت بھی لکھی گئی۔ تو یہ لوح محفوظ پہ حضرت کی عظمت نقش ہے، ساری مخلوقات مل بھی جائیں تو حضرت کی عظمت میں معمولی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا بھی یہ جو مخالفین ہیں ان کے اعتراضات ہیں یہ نبی علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو والقلم سے ایک بات قلم کے اندر یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قلم یہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں جو نبی علیہ السلام پر نازل، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے علم چلا ہے بغیر تحریر کے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ نبی جینا علیہ السلام تشریف لائے جو تیسرے نبی ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام، دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد چند نسل بعد تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ نبی جینا علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی نعمت عطا فرمائی۔ تو کتابت سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ سلے ہوئے کپڑے یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے یہ جانوروں کی کھال بطور لباس کے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لکھنا بھی اور انسان کو کپڑوں کا سینا بھی، تو یہ 2 چیزیں ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سواری کا نظام، یہ کشتیوں کا نظام، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنا یہ تحریر، جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وہ چیز محفوظ ہوتی ہے اور وہ چیز مستند ہوتی ہے جس کو تحریر کیا جائے۔ تو ہمیں کہ یہ جو لکھنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دور میں کیا لکھ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید لکھا جا رہا تھا، جو حضرت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ جو آیات نازل ہوتی تو حضرت حکم دیتے کہ ان کو لکھ لو۔ تو فرمایا کہ وما یسترون، اور جو چیز وہ لکھ رہے ہیں قرآن مجید، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ دیوانہ نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں عقل والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ دلیل بیان فرمائی۔ ایک دوسری بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی یہ 5 آیات پر مشتمل۔ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضرت امی تھے۔ امی کہتے ہیں اس کو
ماں کو کہتے ہیں۔ امی ماں سے نسبت رکھنے والا کہ ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ہے ویسا ہی ہے، اس نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے امی ہونا عیب ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی ہونا یہ حضرت کا معجزہ ہے کہ جس نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا اور پوری دنیا کا وہ معلم ہو گیا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قلم، کہ اللہ نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، اور یہ قلم علم کی محفوظیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات عرض کی کہ حضرت بات یاد نہیں رہتی، آپ سے سنتا ہوں، کچھ باتیں ذہن میں رہتی ہیں، کچھ باتیں ذہن میں نہیں رہتی، تو اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا، کلمات مختصر، معنی کا سمندر۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک اشارہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کام لیا کر، یعنی اس کو لکھا کر، ایک بات ہی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لکھنا کس ہاتھ سے ہے؟ دائیں ہاتھ سے ہے۔ تو حضرت نے ایک جملے کے اندر کتنی ہی باتیں اس کے اندر واضح فرما دی کہ اللہ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ لکھنے کا کام دائیں ہاتھ سے، اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بچے جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، والدین کی، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عادت کو فوراً درست کریں تاکہ یہ عادت بگڑنے نہ پائے۔ تو یہ قلم یہ لکھنے کے لیے، اور اس کے مقصد کیا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی ہے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ دیوانے ہیں، فرمایا کہ نہیں، وہ جو لوح محفوظ پہ لکھنے والا قلم ہے اس کی شہادت ہے کہ حضرت دیوانے نہیں، کہ حضرت کی عظمت۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جو قلم لکھنے والے ہیں لکھ چکے ہیں، وہ قلم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ حضرت دیوانے نہیں، کہ وہ کیسے، کہ دنیا کے اندر جتنی عقل کی باتیں، حکمت کی باتیں لکھی گئیں نبی علیہ السلام کی گفتگو اور حضرت کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں، وہ سب کم درجے کی۔ جب حضرت کے مقابلے میں کم درجے کی ہیں تو عظمت کا اظہار کس کا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ فرمایا کہ اب تک کی تمام تحریریں اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کے مالک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظمتوں کے مالک ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کی دیوانگی کی نفی ہو رہی ہے۔ پھر یہ یسترون، یہ فعل مضارع ہے۔ عربی زبان میں فعل مضارع موجودہ زمانے اور آئندہ آنے والے زمانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام دیوانے نہیں، حضرت تو عظیم ہیں۔ اس بات کی گواہی وما یسترون، وہ چیز دے رہی ہے جو لکھ رہے ہیں لوگ، جو لکھیں گے، قیامت تک لکھنے والے لکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہوگا دو لحاظ سے۔ ایک اس لحاظ سے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ لکھیں گے کہ حضرت عظیم ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ہمارے اردو ادب کے اندر، شاعری کے اندر، ہندو شاعروں کا کلام جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کی گئی۔ پھر یہ نہیں کہ ایک کتاب جو بہت مشہور ہے 100 بڑے آدمی، لکھنے والا عیسائی ہے، اور اس نے جو 100 بڑے آدمی یہ کتاب لکھی ہے، تو سب سے پہلا نام اس کو دینا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ وہ عیسائی ہے، لیکن کتاب اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلا نام دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا قیامت تک جتنے یہ قلم لکھنے والے ہیں تو یہ سب کے سب حضرت کی عظمت کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ ایک اس لحاظ سے، دوسرا اس لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات عالیہ کو لکھا گیا، احادیث لکھی گئیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یادداشت کے طور پر لکھا، ہمارے شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان احادیث کو ترتیب کے ساتھ لکھا، اس کے بعد مختلف انداز سے یہ احادیث لکھی گئی، مجموعے لکھے گئے۔ آج بھی اس وقت دنیا کے اندر عربی زبان و ادب کی تعلیم جو اہل یورپ کے ہاں ہوتی ہے ان کی یونیورسٹیوں میں،
ان کے نصاب میں فصاحت و عربی کی فصاحت و بلاغت کے لیے حضرت کی حدیث نصاب میں شامل ہے، کہ تاکہ معلوم ہو کہ عربی فصاحت و بلاغت کس طرح سے ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہی نہیں، قرآن مجید بھی نصاب میں شامل ہے، عربی فصاحت و بلاغت، عربی ادب کے اعتبار سے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے مقابلے میں جامعیت اور فصاحت و بلاغت کسی کلام میں نہیں، اور جس کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہو کیا وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ لوح محفوظ کا قلم بھی، فرشتوں کے قلم بھی، انسانوں کے قلم بھی، سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت کے قریب، دیوانگی حضرت کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ فرمایا کہ ما انت، نہیں ہے آپ، بنعمت ربی کا، اپنے رب کے فضل و کرم سے، بمجنون، دیوانے۔ تو یہ حضرت کو مجنون کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے مجنون ہیں، دیوانے ہیں کہ عام روش سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہیں، بت پرستی کے ماحول میں توحید کی بات، آخرت کے انکار کے ماحول میں آخرت کی ترغیب اور تاکید، کیا عجیب و غریب بات۔ فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت مجنون ہیں، کہ دیوانے ہیں، کہ حضرت پہ اثر ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں۔ اور یہاں ما انت بنعمت ربی کا مجنون، لیکن یہاں مجنون نہیں، بھی مجنون ہے۔ یہاں بھی جو آتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے معنی بظاہر تو یہی ہے کہ آپ دیوانے نہیں، لیکن لفظ بھی کی وجہ سے معنی ہے کہ دیوانگی تو آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری، تو یہاں تاکید کے معنی میں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں شروع میں یہ بات فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ منافقین جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ایمان رکھتے ہیں، فرمایا کہ ایمان ان کے قریب سے بھی ہے، ایمان والوں کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوانہ جو ہے وہ حضرت کے قریب سے بھی نہیں گزرا، جو قریب سے بھی نہیں گزرا اس کے اثرات کیسے پڑ سکتے ہیں؟ اور جب دیوانہ قریب سے نہیں گزرا تو حضرت کے اندر دیوانگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان کا دعویٰ تھا اس کا اللہ نے رد فرمایا۔ اور یہاں اللہ نے یہ بات بھی فرمائی، اتنی بات کافی تھی کہ نبی علیہ السلام مجنون نہیں، ما انت بمجنون، لیکن نہیں، درمیان میں بنعمت ربی کا، کہ اپنے رب کے فضل و کرم سے، کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو کمال حکمت کے اندر کمال عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک فصاحت و بلاغت، 40 سال کی عمر میں حضرت کی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوا۔ عربی زبان و ادب کے اندر اس وقت باکمال سمجھا جاتا تھا دو قسم کے لوگوں کو، وہ جو عربی زبان میں خطابت کرتے تھے اور عربی زبان میں شاعری کرتے تھے، تو وہ فصیح و بلیغ سمجھے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت تک شاعری بھی نہیں فرمائی تھی، حضرت خطابت بھی نہیں فرماتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی حضرت نے شاعری تو نہیں فرمائی لیکن بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت بیان بھی نہیں فرماتے تھے اور حضرت شاعری بھی نہیں فرماتے تھے۔ تو عربی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے حضرت کا مقام نمایاں نہیں تھا۔ جب مقام نمایاں نہیں تھا لیکن دیانت اور صداقت کے اعتبار سے حضرت کا مقام نمایاں تھا۔ تو جب فصاحت و بلاغت کا اظہار نہیں ہوا اس وقت حضرت کی صداقت اور دیانت واضح ہے، دیوانگی قریب سے نہیں گزری، اور جب حضرت فصاحت و بلاغت کا کلام فرما رہے ہیں پھر دیوانگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال حکمت کا کمال عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے کمال کی ایک مثال کل کے درس میں آ چکی ہے کہ حضرت نے بیت اللہ کی تعمیر نو میں حجر اسود کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا، اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اعلان نبوت سے پہلے، حضرت کے اعلان نبوت سے پہلے یہ عربوں میں فیصل تھے۔ قبائل میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا، معاملہ کوئی پیچیدہ ہو جاتا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مختلف قبائل فیصلے کرایا کرتے تھے۔
قبائل میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفارت کے فرائض سے انجام دیتے تھے، باہمی جوڑ پیدا کرنا، مذاکرات کرنا عمر رضی اللہ عنہ، اور فیصلے فرمانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا جو فیصلے فرمانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں وہ حضرت کے قدموں میں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جو سفیر کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں، اور خطابت میں جن کو کمال حاصل تھا وہ کہاں ہیں؟ حضرت کے قدموں میں ہیں۔ تو جو فصاحت و بلاغت والے حضرت کو مان رہے ہیں، فیصلے والے حضرت کو مان رہے ہیں، تو حضرت کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ فرمایا کہ ایک فضل و کرم تو اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے حکمت کا کمال عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو فصاحت و بلاغت کی نعمت عطا فرمائی۔ تیسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا، اور جس کو نبوت کے لیے چنا جائے وہ عاقل الناس، کہ نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے خاص، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت دیوانے نہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور دیوانے نہ ہونے کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے وَإِنَّ یقیناً لَكَ آپ کے لیے لَأَجْرٌ اجر ہے، یہاں الاجر نہیں فرمایا، لَأَجْرًا فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اجرن اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ ہے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ جو لفظ ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں، اور جب کوئی خوبی بیان کی جا رہی ہو اور الف لام کی بجائے شروع میں الف لام نہ ہو، آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش کا استعمال ہو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ لامحدود ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ تو یہاں پھر اس کے ساتھ لام زبر لا لگا دیا جو تاکید کے لیے ہے عربی زبان میں یقیناً آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو لامحدود ہے، اور غیر ممنون ختم نہ ہونے والا، ممنون جس کو قطع کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، غیر ممنون جو کٹنے والا نہ ہو، ختم ہونے والا نہ ہو۔ فرمایا کہ آپ دیوانے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کا اجر تو لامحدود ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا جو اجر لامحدود ہے اس کا ایک سبب یہ قوت برداشت، کہ مخالفین حضرت پہ اعتراضات کر رہے ہیں، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لے رہے۔ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا، بڑے بڑے مجرم کھڑے تھے کہ ہمارے اتنے جرم ہیں، کیا سزا ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ ہمارے بھائی ہیں، خاندانی قبیلے کے لحاظ سے، تو بھائیوں کا جو بھائیوں سے معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ میں وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے بعد میں تمہارے ان مظالم کا ذکر بھی نہیں کروں گا کہ تمہیں شرمندگی ہو، تمہیں شرمندہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ حضرت کا اخلاق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کا جو اجر ہے وہ ایسا ہے کہ لامحدود ہے۔ تو اس لامحدود اجر میں ایک بات غیر ممنون کے ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کا اجر لامحدود، قوت برداشت، کہ جتنی برداشت آپ فرماتے رہے آپ کا اجر بڑھتا چلا گیا۔ دوسری بات الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو رہنمائی کرنے والا ہو نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا ہو۔ آج میں آپ الحمدللہ ایمان کی نعمت سے اللہ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جتنی عبادت ہوگی یہ عبادت کی تعلیم ہم نے کہاں سے لی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ ہم نے تعلیم کہاں سے لی؟ نبی علیہ السلام سے لی۔ تو جو شخص بھی دنیا کے اندر اس امت میں نیکی کرے گا اس کی نیکی میں کمی کیے بغیر اللہ اس کے برابر کا اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ حضرت کا اجر جو ہے وہ ایسا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ ایک دوسرا اشارہ ممنون جو ہے یہ منون باب نون سے، جس کے معنی ہے ختم کرنا، کاٹ دینا۔ تو غیر ممنون یہ ایسا اجر ہے جو کٹنے والا نہیں، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور دوسرے معنی اس کے ہیں منن ایک مصدر، دوسرا مصدر ہے منتن، منت کہتے ہیں احسان کرنے کو۔ فرمایا کہ حضرت آپ کا اجر یہ ہے، آپ کا اجر ایک تو لامحدود ہے، دوسرا یہ ہے غیر ممنون، ایسا نہیں ہے جو کسی کے احسان کی وجہ سے ہو
احسان اوروں کا آپ پہ نہیں، آپ کا اجر بڑھ رہا ہے. اس اجر بڑھنے میں کسی کا آپ پر احسان نہیں، بلکہ آپ کا احسان ہے ان پر کہ آپ نے ان کو نیکی کی تعلیم دی ہے اور نیکی کی ترغیب دی ہے. احسان بھی آپ کا، اجر کس کا بڑھ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کا بڑھ رہا ہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک کہ احسان میرا ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، حضرت پہ رحمتیں کا سلسلہ میں درخواست کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، تو میرا احسان ہونا چاہیے. فرمایا کہ نہیں حضرت، اجر آپ کا بڑھ رہا ہے، احسان بھی آپ کا ہے پوری امت پر. کہ نبی علیہ السلام کے لیے جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظار میں ہے کہ میں درود شریف پڑھوں تو اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرمائے. نہیں، رحمتوں کا نزول تو حضرت پہ ہو رہا ہے. پوری امت میں ایک شخص بھی خدا نخواستہ درود شریف پڑھنے والا نہ ہو، حضرت پہ رحمتوں کے نزول میں تو کمی نہیں آ سکتی. پھر میں جو دعا کرتا ہوں، اے اللہ حضرت پہ رحمتیں نازل فرما، وہ یہ دعا کا مقصود کیا ہے کہ اللہ حضرت پہ جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اے اللہ حضرت کی برکت سے، وسیلے سے مجھے بھی رحمتوں سے سرفراز فرما. تو ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں میری طرف منتقل ہوتی ہیں، حضرت پہ اتر رہی ہیں اور حضرت کے واسطے سے مجھ تک منتقل ہوئیں 10 رحمتیں. درود شریف کون پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام ممنون ہوں؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم نظام ہی ایسا رکھیں گے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ ممنون احسان ہوں گے، نہ کہ آپ ممنون احسان ہوں گے. تو آپ کا اجر بھی لامحدود اور اجر بھی ایسا جو ختم ہونے والا نہیں، اور کسی کا آپ پر احسان نہیں، احسان بھی آپ کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت کے مجنون ہونے کی نفی فرمائی، اور مزید آگے یہ بات چل رہی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح محبت، صحیح تعمیل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک